بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کو آپ نے اس بات کا فخریہ ذکر کرتے سنا ہوگا کہ یار میرے دوست تو بڑے حرامی ہیں، کتے کمینے ہیں، ایک نمبر کے ذلیل ہیں، لیکن ان کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ دوستوں میں آپس میں بے تکلفی ہونا اچھی بات ہے، زندہ دل حلقہ احباب کا ہونا ایک نعمت ہے، لیکن آج کل یارانے کا جو ٹرینڈ نوجوانوں میں چل پڑا ہے وہ واقعی عجیب و غریب ہے۔ اچھے دوست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو باپ کے نام سے پکاریں، برے القاب سے یاد کریں، ایک دوسرے کی چیزیں چرا لیں، بات بات پہ ایک دوسرے کی ماں بہن نیک کریں، افیئر چلانے اور بچی بھگانے میں مدد کریں، غرض ہر غیر اخلاقی عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں۔ بخاری، مسلم و دیگر کتب احادیث میں یہ واقعہ بالتفصیل آیا ہے کہ جب حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ وہ نکاح کا پیغام لے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور کہا کہ انہیں حاجت نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رشتہ لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ سیدنا ابوبکر کے جواب نہ دینے سے ناراض ہو کر ان کی شکایت لے کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور اس طرح ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میرے جواب نہ دینے کی وجہ سے تم ناراض ہوئے تھے، لیکن دراصل بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے تعلق سے میرے سامنے بات کی تھی اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تمہارے سامنے کھولنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں اس وقت خاموش رہا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ارادہ ظاہر نہ کرتے تو میں یقیناً یہ رشتہ قبول کر لیتا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی بیش قیمتی اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم آپس میں گہرے اور انتہائی قریبی دوست ہیں۔ ان دوستوں میں سے ہی ایک سیدنا عمر کی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہر باپ چاہے گا کہ اس کی بیٹی سب سے اچھے آدمی کے نکاح میں جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے جو سب سے موزوں اشخاص پاتے ہیں وہ ان کے اپنے سب سے قریبی دوست ہی ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے نوجوانوں نے بقول خود ان کے جس قسم کے حرامی دوست پالے ہوئے ہیں، کیا وہ ان میں سے کسی کو اس قابل پاتے ہیں کہ اپنی خاندان کی کوئی بچی ان کے نکاح میں دی جا سکے؟ واقعی میں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا تھا، جو کہ پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود ہیں۔ آج کیا کوئی شخص اپنے سسر کے سامنے ایک اور نکاح کرنے کے معاملے میں بات کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ بے شک صحابہ کرام اور اسلاف کے واقعات میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں پنہاں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔